ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں، چاہے چینی ہو، گڑ ہو، گوشت ہو، دال ہو، دودھ ہو، پانی ہو، کوئی بھی چیز ہم کھاتے ہیں، ہر ایک چیز کا اپنا اپنا اثر ہوتا ہے. جانتے ہیں نا، ہر چیز کا اپنا اپنا اثر ہوتا ہے. دودھ پئیں گے تو دودھ کا اثر ہوگا، شہد کھائیں گے شہد کا اثر ہوگا، دال کھائیں گے دال کا اثر ہوگا، گوشت کھائیں گے تو گوشت کے اثرات ہوں گے. بالکل اسی طرح سے اگر ہم زہر کھائیں گے، چاہے وہ معمولی سیاہ ہو، تو بھی اس زہر کا اپنا ایک اثر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح سویرے کبھی اگر آپ گھر سے نکلے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ تلاش معاش کے لیے گھر سے نکلتے ہیں. روزی کی تلاش میں صبح صبح سویرے سویرے، سردی ہو یا گرمی، اس کی پرواہ کیے بغیر تلاش معاش کے لیے نکل جاتے ہیں. جس طرح سے پرندے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد صبح سویرے تلاش معاش میں نکل جاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے انسانوں، جو کچھ زمین میں ہے وہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اس چیز پر بات کرنے سے پہلے میں ہوں نثار احمد لاشاری، اور آپ کے سامنے قرآن مجید اور احادیث کی کوٹنگز لے کر آتا ہوں، اس لیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، اور پھر اس پیغام کو ہم دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہماری اپنی زندگی بھی کامیاب ہو اور ہم آخرت کی زندگی کے لیے بھی ذخیرہ کر سکیں. تو میں بات کر رہا تھا حلال کمائی کی. حلال وہ چیزیں ہوتی ہیں، دین اسلام میں حلال وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں کھانے کے لیے اجازت دی ہو، ان چیزوں کو حلال کہیں گے. مثلا بکرا، بکری، بکرے کا گوشت، بڑے جانور کا گوشت، مرغی، دال، سبزی، ان چیزوں کے کھانے کی ہمیں اجازت ہوتی ہے، یہ حلال چیزیں ہوتی ہیں. دوسری چیز یہ ہوگی کہ حلال کو بھی حلال کر کے کھانا ہوتا ہے، یعنی اس کی آمدنی کا ذریعہ، جس ذریعے سے وہ چیز ہم تک پہنچی ہے، وہ ذریعہ بھی حلال ہی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ گوشت تو ہم بکرے کا کھا رہے ہیں لیکن بکرا چوری کا تھا، تو یہ حلال نہیں ہوگا. مرغی ہم کھا رہے ہوں لیکن مرغی جس ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے وہ کمائی ٹھیک نہ ہو، تو یہ مرغی بھی حلال نہیں ہوگی. بے شک ہم دال کھا رہے ہوں لیکن دال کی کمائی، جس کمائی سے وہ دال خریدی گئی ہے، اگر وہ کمائی جائز اور حلال نہیں ہے تو یہ دال کھانا بھی حلال نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں ہے وہ حلال اور پاکیزہ کھاؤ، تو اس کے دونوں مفہوم ہیں. ایک یہ کہ وہ جو اسلام نے، دین نے، شریعت نے، اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں کھانے کی اجازت دی ہے، حلال چیزیں ہیں وہ کھائیں. دوسرے نمبر پر ان چیزوں کا ذریعہ، جن چیزوں سے یہ چیزیں ہم نے حاصل کی ہیں، وہ ذریعہ ٹھیک، جائز اور حلال ہونا چاہیے، تب وہ چیز حلال ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، ایک ایسا شخص جو روزی روٹی اپنی محنت سے کماتا ہے، اپنی کوشش اور کاوش کر کے، اپنا خون پسینہ بہا کر جو اپنی روزی حاصل کرتا ہے، ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام کی کمائی پر پلنے والا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا. تھوڑا سا اگر اس چیز کو، حلال اور حرام والے تصور کو اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھ لیں، سائنسی طور پر دیکھ لیں، تو سائنس نے ہمیں بہت کچھ سمجھایا ہے، سکھایا ہے. حدیث میں ملتا ہے کہ جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، چاہے روزہ ہو، چاہے نماز ہو، صدقات ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو. ان 40 دنوں کے دوران جب اس نے حرام کی کوئی چیز کھائی ہوئی ہے تو اس کی کوئی چیز قبول نہیں ہوگی. سائنسی طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر سیلز ہوتے ہیں، یہ سیلز روزانہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں اور روزانہ اربوں کی تعداد میں مرتے ہیں، لیکن ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ 40 دن کی زندگی ہوتی ہے. جس دن حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا وہ اس شخص کی غذا میں شامل تھا، اب وہ
ان سیلز کی خوراک بن کر 40 دن تک انسان کے خون میں دوڑتا رہے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کہا، اس لیے کہ سیلز کی زندگی 40 دن کی ہوتی۔ اب ایک اور چیز جو آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں، چاہے چینی ہو، گڑ ہو، گوشت ہو، دال ہو، دودھ ہو، پانی ہو، کوئی بھی چیز ہم کھاتے ہیں، ہر ایک چیز کا اپنا اپنا اثر ہوتا ہے، جانتے ہیں نا؟ ہر چیز کا اپنا اپنا اثر ہوتا ہے۔ دودھ پئیں گے تو دودھ کا اثر ہوگا، شہد کھائیں گے شہد کا اثر ہوگا، دال کھائیں گے دال کا اثر ہوگا، گوشت کھائیں گے تو گوشت کے اثرات ہوں گے۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم زہر کھائیں گے، چاہے وہ معمولی سیاہ ہو، تو بھی اس زہر کا اپنا ایک اثر ہوگا۔ یعنی کہ غذاؤں کا انسان کی زندگی پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو جس وقت کوئی شخص حلال کماتا ہے تو حلال کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص حرام کھاتا ہے تو حرام کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ حلال کمانے سے، حلال کھانے سے انسانی زندگی میں نیکی کی طرف رجحان پیدا ہوگا، دین پر عمل کرنا آسان ہوگا، عبادت اور ریاضت میں دل لگے گا، اللہ کی طرف میلان ہوگا، جبکہ حرام کھانے سے عبادت اور ریاضت سے بیزاری ہوگی، دین سے دور بھاگیں گے، اللہ اور رسول کی بات اچھی نہیں لگے گی۔ تو یہ سب کچھ حرام کی وجہ سے ہوگا۔